اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ دوم، باب نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان۔ ہم سن رہے ہیں اعجاز القرآن کی پہلی وجہ فصاحت و بلاغت۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ کسی انسان کے کلام کو خواہ وہ کتنا ہی فصیح و بلیغ ہو مطالعہ کریں تو اختلاف مضامین، اختلاف احوال، اختلاف اغراض سے ان کی فصاحت و بلاغت میں ضرور فرق نظر آتا ہے۔ مثلا شعراء خطبائے عرب جو فصاحت میں بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے بعض مدحہ میں بہت بڑھ چڑھ کر اور حجو میں معمول سے گرے ہوئے ہیں، اور بعض اس کے برعکس ہیں۔ بعض مرثیہ گوئی میں فائق ہیں، غزل میں بھدے ہیں، بعض اس کے خلاف ہیں، بعض رجز میں اچھے ہیں اور قصیدے میں خراب، بعض اس کے برعکس۔ بعض کسی خاص شے کے وصف میں اوروں سے سبقت لے گئے، چنانچہ امراء القیس گھوڑے اور عورت کے وصف میں، عاشا شراب کے وصف میں، نابغہ ترہیب اور زہیر ترغیب میں مشہور ہے، زرما تشبیب و تشبیہ میں اچھا، اور ریت اور دوپہر بیابان پانی اور سانپ کے وصف میں بڑھ کر ہے، مگر مدحہ اور ہجا میں گرا ہوا ہے۔ اسی سبب سے اسے فحول شعراء میں شمار نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے شعر میں ہرنوں کی مینگنیاں اور خال عروس ہیں۔ فرزوق اگرچہ صاحب غزل ہیں مگر تشبیب میں اچھا نہیں، جریر اگرچہ عورتوں سے پرہیز کرنے والا ہے مگر تشبیب میں سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح شاعر اگر زہد کو بیان کرنے لگے تو قاصر رہ جائے، اگر کوئی لائق ادیب حلال و حرام کو بیان کرے تو اس کا کلام معمول سے گر جائے۔ اسی پر قیاس کرنے کہ اختلاف احوال میں بھی انسان کا کلام مختلف ہو جاتا ہے، مثلا خوشی کے وقت کا کلام غصے کے وقت کے کلام سے بلحاظ فصاحت مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح اختلاف اغراض کے سبب سے انسان کبھی ایک چیز کی مدح کرتا ہے اور کبھی مذمت، جس سے اس کے کلام میں ضرور فرق ہوتا ہے۔ علاوہ عظیم فصاحہ و بلغاء کا کلام فصل و وصل، علو و نزول، تقریب و تبعید وغیرہ میں متفاوت ہے۔ مثلا بہت سے شعراء ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال کرنے اور ایک باب سے دوسرے باب کی طرف خروج کرنے میں ناقص ہیں۔ چنانچہ سب کا اس امر پر اتفاق ہے کہ نحری جو نظم میں اچھا ہے، تشبیب سے مدحی کی طرف انتقال کرنے میں قاصر ہے۔ اس تمام کے برعکس قرآن کریم پر غور کیجئے، باوجود یہ کہ اس میں وجوہ خطاب مختلف ہیں، کہیں قصص و مواعظ ہیں، کہیں حلال و حرام کا ذکر ہے، کہیں آزار و انذار ہے، کہیں وعدہ و وعید ہے، کہیں تخویف و تبشیر ہے، کہیں تعلیم اخلاق حسنہ ہے، مگر وہ ہر فن میں فصاحت و بلاغت کے خارق عادت اعلیٰ درجے میں ہے، اور اس میں کہیں اس منزلت علیہ سے انحطاط نہیں پایا جاتا، اور اول سے آخر تک مقصد واحد کے لیے ہے، اور وہ خلقت کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور وہ دنیا سے دین کی طرف پھیرنا ہے۔ چنانچہ آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا غور نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو پاتے اس میں بہت اختلاف۔ مثال کے طور پر دیکھیے ترغیب میں فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ سو کسی کو معلوم نہیں جو چھپا دھرا ہے ان کے واسطے، جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کا بدلہ اس کا جو کرتے تھے۔ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ہاں، بہشت میں جاؤ تم اور تمہاری عورتیں، بناؤ کر دیے جاؤ گے، لیے پھریں گے ان پر رکابیاں سونے کی اور آپ خورے، اور وہاں ہے جو دل چاہے اور جس سے آنکھیں آرام پائیں، اور تم کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ترہیب میں فرمایا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا۔ سو کیا تم نڈر ہو اس سے کہ دھسا دیے جاؤ تم جنگل یا کنارے میں، اور پھر نہ پاؤ تم، یا تم پر آندھی بھیج دی جائے اور پھر تم کوئی کارساز نہ پاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ کیا نڈر ہو تم اس سے کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ دھسا دے تم کو زمین میں۔ أم أمنتم من في السماء أن
يرسل عليكم حاصبا بس ناگاہ وہ جنبش کرے یا بھیجے آسمان سے تم پر پتھر، فستعلمون كيف نذير تو تم جان جاؤ گے کیسا ہے میرا ڈرنا۔ زجر میں فرمایا فكلا أخذنا بذنبه پر ہے ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے اس کے گناہ پر۔ وعظ میں فرمایا أفرأيت إن متعناهم سنين بھلا بتاؤ اگر ہم فائدہ دیں ان کو کئی برس، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون پھر آئے ان پر عذاب جس کا ان سے وعدہ تھا، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون تو کام نہ آئے گا ان کو وہ جو ان کو برتنے کے لیے دیا تھا۔ الله يعلم ما تحمل كل أنثى اللہ جانتا ہے جو کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار اور جو پیٹ میں گھٹتے ہیں اور جو بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا بلندی والا۔ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به برابر ہے جو تم میں آستہ بات کہے اور جو بلند آواز سے کہے، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں چلتا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اس کے حمل کی مقدار کو بھی جانتا ہے، ہر چیز اللہ کے اندازے کے مطابق ہے۔ یعنی قرآن کریم کے فواتح و خواتم، مواد و وصل، مواقع و تحول و تنقل، اس کے پڑھنے والوں کو خارق عادت بدیع تعلیف کے سبب سے فصل بھی معلوم دیتا ہے، اور ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف اور ایک شے سے دوسرے شے کی طرف، مثلا وعدہ سے وعید، ترغیب سے ترہیب کی طرف انتقال کرنے میں مختلف اور متباین متناسب نظر آتا ہے۔ اس مقام پر بغرض توضیح قرآن کی فصاحت و بلاغت کے متعلق چند شہادتیں پیش کی جاتی ہیں۔ سبع معلقات جو تمام عرب جاہلیت کا مایہ فخر و ناز تھے اور خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں تھے، قرآن شریف کے نازل ہونے پر اتار لیے گئے۔ یہ قصائد اب تک موجود ہیں مگر سبع طوال کی جھلک سے اپنی آب و تاب سب کھو بیٹھے ہیں۔ حضرت لبید ابن ربیعہ جو سبع معلقات کے شعراء میں سے تھے اور اسلام لے آئے تھے اور 60 سال اسلام میں زندہ رہے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے سوائے ایک بیت کے کوئی شعر نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں ان سے فرمایا کہ مجھے اپنے شعر سناؤ۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ پڑھی اور عرض کیا میں شعر نہیں کہنے کا جبکہ اللہ نے مجھے سورہ بقرہ سکھا دی ہے۔ ابو عبید قاسم بن سلام بغدادی جو امام شافعی کی شاگرد اور فقہ و حدیث و لغت میں امام ہیں، حکایت کرتے ہیں کہ ایک بادیہ نشین عرب نے کسی کو یہ آیت پڑھتے سنا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، سو سنا دے کھول کر جو تجھے حکم ہوا۔ اس نے سنتے ہی سجدہ کیا اور کہا کہ میں نے اس کلام کی فصاحت کو سجدہ کیا ہے۔ ایک دفعہ کسی اعرابی نے یہ آیت سنی، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب نا امید ہوئے اس سے اکیلے بیٹھے مصلحت کو، وہ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس کلام کی مثل پر قادر نہیں۔ امام اسمعی یعنی عبد الملک بن اسماع بصری جو لغت و نحو و ادب و نوادر میں امام ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک 5 یا 6 سالہ لڑکی کو یہ کہتے سنا کہ میں اپنے تمام گناہ سے استغفار کرتی ہوں۔ میں نے سن کر کہا کہ تو کس چیز پر استغفار کرتی ہے، تو مکلف ہی نہیں۔ وہ بولی استغفر اللہ لذنبی کلہ قتلت انسانا بغیر حلہ مثل غزال ناعم فی دلہ انتصف اللیل ولم اصل لہ۔ میں نے کہا اللہ تجھے مارے تو کیسی فصیح ہے۔ وہ کہنے لگی قرآن میں یہ آیت ہے وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ کیا اس آیت کے مقابل میرا یہ قول فصیح کہا جا سکتا ہے؟ اس آیت میں 2 امر
دو نہیں، دو خبریں اور دو بشارتیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے کھڑا ہوا ایک شخص کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس سے سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا، میں بطارقہ روم میں سے ہوں، مجھے عربی زبانیں آتی ہیں۔ میں نے ایک مسلمان قیدی سے سنا کہ وہ آپ مسلمانوں کی کتاب میں سے ایک آیت پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس آیت پر غور کیا، اس میں وہ احوال دنیا اور آخرت جمع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم پر نازل فرمائے۔ وہ آیت یہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ اور اس کے رسول کے اور ڈرتا رہے اللہ سے اور تقوی اختیار کرے، سو وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے۔ ابن مقنا نے، جو فصاحت و بلاغت میں یگانہ روزگار تھا اور زمانہ تابعین میں تھا، قرآن شریف کے معارضہ میں کچھ لکھنا شروع کیا۔ ایک روز ایک مکتب پر سے اس کا گزر ہوا جس میں ایک لڑکا یہ آیت پڑھ رہا تھا، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ وہ سن کر واپس آیا اور جو کچھ لکھا تھا سب مٹا ڈالا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا معارضہ کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے مقابلے میں کبھی کوئی کلام نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ یحییٰ بن الحکم الغزال، جو بقول ذہنی اور بقول ابن حبان تیسری صدی ہجری میں اندلس میں فحول شعراء میں سے تھا، جو بقول ذہنی یعنی یہ کسی ذہنی کوئی ہے ان کا قول ہے کہ اس نے قرآن کے معارضے کا ارادہ کیا۔ کس نے؟ یحییٰ بن الحکم غزال نے قرآن کے معارضے کا ارادہ کیا۔ ایک روز سورہ اخلاص کا معارضہ کرنے لگا تو اس پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ وہی اس کے توبہ کا باعث بن گئی۔ امام ابن الجوزی نے وفا فی فضائل المصطفیٰ میں ذکر کیا ہے کہ امام بن عقیل نے کہا کہ ابو محمد بن مسلم نحوی نے مجھ سے حکایت کی ہے کہ ہم اعجاز القرآن پر گفتگو کر رہے تھے، وہاں ایک فاضل شخص موجود تھا۔ اس نے کہا کہ قرآن میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے فضلاء عاجز آ جائیں؟ پھر وہ کاغذ دوات لے کر بالا خانے پر چڑھ گیا اور وعدہ کیا کہ 3 دن کے بعد قرآن کے معارضے میں کچھ لکھ کر لاؤں گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو ایک شخص بالا خانے پر چڑھا اور اس کو سہارا لیے ہوئے اس حال میں پایا کہ اس کا ہاتھ قلم پر سوکھ گیا۔ مسلمہ کذاب نے قرآن کی بعض چھوٹی چھوٹی صورتوں کے معارضے میں کچھ لکھا، مگر ایسا کہ اطفال مکتب بھی اسے دیکھ کر ہنسیں۔ سورہ کوثر پر جس لعین نے لکھا تھا اس کی بحث کو آگے بیان کیا جائے گا۔ بہرحال مزید توضیح کے لیے قرآن کے متعلق 2 مثالیں اور پیش کی جاتی ہیں۔ اعتراض: قرآن شریف میں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بار بار لائے گئے ہیں، چنانچہ بقول بعض حضرات کے حضرت موسیٰ کا ذکر 120 جگہ ہے اور بقول ابن عربی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ 25 آیتوں میں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 90 آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ خلاف فصاحت ہے۔ جواب: وہ تکرار خلافت فصاحت ہوتی ہے جس میں کچھ فائدہ نہ ہو، مگر قصص قرآنی کی تکرار فوائد سے خالی نہیں۔ علامہ بدر بن جماعہ نے اس مضمون پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المقتنصر فی فوائد تکرار القصص، کہ اس میں تقریر یعنی بار بار تکرار کرنا قصص کے کئی فائدے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، ہر جگہ کچھ نہ کچھ زیادتی ہوتی ہے جو دوسری جگہ نہیں، یا کسی نقطے کے لیے ایک کلمے کی جگہ دوسرا کلمہ لایا گیا ہے اور یہ بلغاء کی عادت ہے۔ نمبر 2، ایک جماعت ایک قصہ سن کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری جماعت ہجرت کر کے آتی تھی اور جو کچھ پہلی جماعت کے چلے جانے کے بعد نازل ہوتا اسے روایت کرتی۔ اگر یہ تکرار قصص نہ ہوتی تو قصہ موسیٰ کو ایک ہی قوم سنتی اور قصہ عیسیٰ کو دوسری قوم سنتی، اس طرح باقی قصص کا حال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمام لوگ ان قصوں کے سننے میں مشترک ہوں تاکہ ایک قوم کو افادہ اور دوسری قوم کو زیادہ تاکید حاصل ہو۔ نمبر 3، ایک ہی مضمون کو مختلف اسالیب میں بیان کرنے میں جو فصاحت ہے وہ پوشیدہ نہیں،
نمبر 4، قصص کے نقل کرنے پر اس قدر دواعی نہیں جتنے کہ احکام کے نقل کرنے پر ہیں، اس لیے احکام کے برعکس قصص کو بار بار لایا گیا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور لوگ اس کی مثل لانے سے عاجز آ گئے، پھر ان کے عجز کے معاملے کو اس طرح واضح کر دیا کہ کوئی ایک قصے کو کسی جگہ ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں، خواہ کوئی سے الفاظ میں لائیں اور کسی عبارت سے تعبیر کریں۔ نمبر 6، جب اللہ تعالیٰ نے منکرین سے تحدی کی کہ اس کی مثل ایک صورت بنا لاؤ، تو اگر ایک قصے کو ایک ہی جگہ ذکر کیا جاتا اور اس پر کفایت کی جاتی تو اہل عرب کہتے کہ تم ہی اس کی مثل ایک صورت پیش کرو۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کی حجت دور کرنے کے لیے ایک قصے کو کئی صورتوں میں نازل فرمایا۔ نمبر 7، جب ایک قصے کو بار بار ذکر کیا گیا اور ہر جگہ اس کے الفاظ میں کمی بیشی اور تقدیم و تاخیر کر دی گئی اور مختلف اسلوب عمل میں لایا گیا تو یہ عجیب بات پیدا ہو گئی کہ ایک ہی معنی مختلف صورتوں میں جلوہ افروز ہوا اور لوگوں کو اس کے سننے کی طرف کشش ہو گئی، کیونکہ ہر نئے امر میں لذت ہوتی ہے۔ اس سے قرآن مجید کا ایک خاصہ ظاہر ہو گیا، کیونکہ باوجود تکرار کے لفظ میں کوئی عیب اور سننے کے وقت کوئی ملال پیدا نہیں ہوتا، بس کلام الہی بندوں کے کلام سے ممتاز رہا۔ اعتراض: معنی کے ایک معنی کو مختلف لباس اور مختلف اسلوب میں ظاہر کرنے سے فصاحت میں کوئی خلل نہیں آتا، بلکہ یہ ابلغ ہے، مگر بعض جگہ ایک ہی جملہ بار بار لایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ شعراء میں 8 بار لایا گیا ہے اور سورہ قمر میں 4 بار، سورہ رحمان میں 31 بار اور سورہ مرسلات میں 10 بار ذکر کیا گیا ہے۔ جواب: ان صورتوں میں بھی تکرار آیت فائدہ سے خالی نہیں، کیونکہ ہر جگہ متعلق بہ مختلف ہے، تاکہ ہر خبر کے سننے کے بعد تجدید نصیحت و عبرت ہو۔ چنانچہ سورہ شعراء میں ہر قصے کے بعد ان فی ذلک لآیہ یہ ذکر ہے، اور ہر دفعہ ایک نبی اور اس کی امت کے قصے کی طرف اشارہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لانے والے سلامت رہے اور منکرین تباہ ہوئے، اور پھر بار بار بتایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے رحم والا اور منکروں کے لیے زبردست ہے، تاکہ اس امت کے لوگ نصیحت پکڑیں۔ یہی حال سورہ قمر میں تکرار آیت کا ہے، کیونکہ اس میں قصہ نوح، عاد و ثمود و لوط میں سے ہر ایک کے بعد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ذکر کیا گیا ہے، تاکہ قرآن پڑھنے والے اس سے عبرت پکڑیں۔ اسی طرح سورہ مرسلات میں ہر دفعہ ایک نشانی کے ذکر کے بعد آیا ہے کہ قیامت کے دن خرابی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اس نشان کو جھٹلانے والے ہیں، اسی پر دیگر کا قیاس کر لیا جائے۔ سورہ رحمان میں ہر بار مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے، تاکہ لوگ سن کر ہدایت پائیں، جیسا کہ ایک ناشکر گزار محسن الیہ کو محسن کہے کہ کیا تو فقیر نہیں تھا، میں نے تجھے امیر بنا دیا، آیا تجھے اس سے انکار ہے؟ کیا تو ننگا نہ تھا، میں نے تجھے لباس پہنا دیا، آیا تجھے اس سے انکار ہے؟ کیا تو گمنام نہ تھا، میں نے تجھے نامور کر دیا، آیا تجھے اس سے انکار ہے؟ اسی طرح ان رحمتہ الی الاب یہ بھی 28 بار آیا ہے۔ تو قرآن میں اگرچہ کئی جملے بار بار تکرار کے ساتھ آئے ہیں، اسی طرح کئی قصص جو ہیں ان کی بھی تکرار کی گئی ہے، لیکن اس سے قرآن کی فصاحت و بلاغت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اور زیادہ اس کی فصاحت و بلاغت کی وہ وجہ بنتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔